چپچاپ، جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، یہی سکون سے جینے کی صورت ہے۔ لیکن نہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم پر بزدلی کا الزام لگ جائے گا، آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ کہنا پڑے گا کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ آپ ذرا تالیاں وغیرہ بھی بجا سکتے ہیں۔ دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ شعر میسور حضرت ٹیپو سلطان کا ایک قول ہے، ایک جملہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ اس عہد کے ایک مشہور شاعر ماجد دیوبندی نے کہا کہ زندہ رہنا ہے تو پھر خود کو مٹانا سیکھو، زندہ رہنا ہے تو پھر خود کو مٹانا سیکھو، گھٹ کے مرتے ہیں صدا جان بچانے والے، گھٹ کے مرتے ہیں صدا جان بچانے والے۔ دوستو، آج کا یہ جو احتجاجی مشاعرہ ہے، آج کا یہ جو پروگرام ہے، اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ بہت ہی مختصر طور پر جو فاؤنڈیشن کے صدر افروز ملک صاحب بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوستو یہ سی اے کیا ہے، این آر سی کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے سازش کیا ہے، ہم اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، ہم اس کا وروध کیوں کر رہے ہیں، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سی اے کیا ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسا قانون ہے جس کے ذریعے ہمارے پڑوسی ملکوں کے جو شرنارتھی ہیں، جو پیڑت ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ان کے شرنارتھیوں کو جو باہر کے آئے ہوئے پیڑت ہیں ان کو شہریت دی جائے گی، ان کو ناگرکتا دی جائے گی۔ اگر بلا تفریق مذہب و ملت کی یہ کام کیا جاتا تو ہم اس کا احترام کرتے، اس کا استقبال کرتے، اس لیے کہ کسی مظلوم کو پناہ دینا، کسی بے بس کو سہارا دینا، یہ انسانیت کا کام ہے، یہ انتہائی عظیم کام ہے۔ لیکن جس انداز میں اس قانون کو ہم پر نافذ کیا گیا ہے، بلکہ میں یوں کہنا چاہتا ہوں تھوپا گیا ہے، اس میں تعصب جھلکتا ہے۔ جس انداز میں اس قانون کو نافذ کیا گیا ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے، آدمیت کے خلاف ہے۔ ہمارے ملک کا جو آئین ہے، ہمارے ہندوستان کا جو دستور ہے، جو بھارت کا سنویدھان ہے، اس کے خلاف ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ دنیا کے ہر دھرم و مذہب و ملت کے خلاف ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے اتنا بڑا دعویٰ، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ انسانیت یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ کسی ایک خاص طبقے کے ساتھ ہی اظہار ہمدردی کریں، آدمیت یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ صرف چند لوگوں پر احسان کریں، دنیا کا کوئی دھرم، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کچھ خاص طبقے کے لوگوں کے ساتھ ہی محبت و انسانیت کے ساتھ پیش آئیں۔ پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین بن کر دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ ہندوستان کی سرزمین پر رام صرف ہندوؤں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو محبت و انسانیت کا پیغام دینے کے لیے تشریف لائے۔ اس لیے دھرم کے آدھار پر اس قانون کو بنانا، اس قانون کو نافذ کرنا، یہ محبت و انسانیت کے بھی خلاف ہے اور ہمارے ملک کے آئین کے خلاف ہے۔ ہمارے بھارت کا سنویدھان جو ہے وہ تمام مکتب فکر کے لوگوں کو برابر کا حق دیتا ہے، برابر کا سمان دیتا ہے۔ اس لیے ہندوستان کی طرف سے جب بھی کچھ ہوگا تو اس میں چہرے، تصویریں سب کے نظر آنے چاہیے، لیکن اس میں سب کی تصویریں نہیں نظر آ رہی ہیں۔ اس قانون میں تعصب چھلکتا ہے، اس قانون میں نفرت چھلکتا ہے۔ محترمہ شمع پروین صاحبہ میں تشریف لے آئی، احمد اللہ آبادی صاحب ان کو کہیں آپ بٹھا دیجیے۔ دوستوں، اس قانون میں تعصب چھلکتا ہے، اس میں سب کی تصویریں، سب کے چہرے نہیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک خاص وچار دھارا کے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اس قانون کو بنایا گیا ہے۔ اقتدار کی کرسیوں پر قابض رہنے کے لیے سत्ता میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے ہندو مسلم کو آپس میں لڑانے کی سازش کی ہے۔
وہ لوگ ہمارے اس ملک کے سمویدھان کو تار تار کرنا چاہتے ہیں، ہماری گنگا جمنی تہذیب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ساحل ہو، ادب ہو، فلسفہ ہو، وہ آدرش ہو، دنیا کا کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، نفرت کی بنیاد پر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے، اگر کوئی ہندو نفرت و تعصب کو بڑھاوا دے رہا ہے تو وہ سچا ہندو نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مسلمان انسانیت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جہاں رحمت ہے وہی اسلام ہے، جہاں کرونہ ہے، دیا ہے، پیار ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، بھائی چارہ ہے، وہی سچا ہندوازم ہے۔ تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ کسی دھرم کو، کسی دھرم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر اسلام کا خطرہ ہے تو اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے والے مسلمانوں سے خطرہ ہے، اگر اسلام کا خطرہ ہے تو اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مسلمانوں سے خطرہ ہے، اور اسی طرح ہندو دھرم کو کسی دھرم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر ہندوازم کو خطرہ ہے تو ہندو دھرم کی غلط تشریح کرنے والے، غلط تصویر پیش کرنے والے ہندوؤں سے خطرہ ہے۔ اب میں اس سے آگے بڑھ کر ہی کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص اس ملک میں نفرتوں کی بیج بو رہا ہے تو نہ وہ اپنے دیش کا وفادار ہو سکتا ہے، نہ وہ اپنے دھرم کا وفادار ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے کہا تھا کہ تہذیبیں نہیں ٹکراتی ہیں، تہذیبیں نہیں ٹکراتی ہیں، نفرتیں ٹکراتی ہیں، وحشتیں ٹکراتی ہیں۔ تو آج پوری دنیا میں جہاں جہاں ٹکراؤ ہے وہ تہذیبوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، وحشتوں کا ٹکراؤ ہے۔ تہذیبیں تو امن و محبت کے چراغ کو جلاتی ہیں، چاہے اردو شاعری ہو یا ہندی کویتا ہو، دونوں نے ہمیشہ امن و محبت کا پیغام دیا ہے۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک کا جو دانشور طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے، وہ ہماری اس مشترکہ تہذیب کا حفاظتی ہے، اور اس کا حمایتی ہے، اس کا طرفدار ہے، اور آج بھارت کے سمویدھان کو بچانے کے لیے ہمارے قدم سے قدم ملا کر، ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ دوستو، مقام افسوس یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے کچھ غیر مسلم بھائی جو RSS کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم صاحب، یہ جو قانون ہے CA اور NRC کا، اس سے تو کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ CA کا جو قانون ہے اس کے ذریعے تو لوگوں کو شہریت دینے کی بات کی جا رہی ہے، کسی کی شہریت چھیننے کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ اور NRC کا جو قانون ہے وہ تو یہاں کے گھسپیٹیوں کو نکالنے کی بات کی جا رہی ہے، یہاں کسی کو کہاں یہاں سے بھگایا جا رہا ہے۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم سرکار کی نیتوں پر کیسے شک نہ کریں، جب اس ملک کے گرہ راجیہ منتری امت شاہ جی بار بار یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم CA کے حوالے سے جتنے شرنارتھی ہیں باہر سے آئے ہوئے ان کو ہم شہریت دیں گے، ان کو ناگرکتا دیں گے، اس کے بعد NRC کے قانون کو ہمارا عمل میں لانے والے ہیں۔ اور NRC صرف بنگال میں نہیں آئے گا بلکہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، آسام سے لے کے گجرات تک، پورے ہندوستان میں NRC لاگو ہوگا۔ تو جس انداز میں NRC آسام کے اندر لاگو ہوا ہے، جس طرز میں NRC آسام میں لاگو ہوا ہے، اس میں 19 لاکھ لوگ اپنی شہریت کو ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے، جس میں اس ملک کے چوتھے راشٹرپتی فخر الدین علی احمد کے پریوار کے لوگ بھی اپنے آپ کو اس ملک کا شہری ثابت نہیں کر پائے، وہ بھی اس ملک میں گھسپیٹیے ثابت ہو گئے۔ زندگی کے نصف حصے تک اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ثناء اللہ جیسے لوگ بھی اس ملک میں گھسپیٹیے ثابت ہو گئے۔ معمولی دستاویز کی خامیوں کی بنیاد پر بھی بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے، بہت سے لوگوں کے نام NRC لسٹ سے باہر ہو گئے۔ تو مجھے آپ بتائیے، جب پورے ہندوستان میں NRC لاگو ہوگا تو عام جنتا کا کیا حال ہوگا، عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آج پورے ہندوستان میں مختلف شہروں میں ہر سال باڑھ آتا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والوں کا سب کچھ برباد ہو جایا کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون سا ڈاکومنٹ پیش کریں گے، وہ کون سا دستاویز پیش کریں گے؟ ہندوستان کے اندر سب کے پاس زمینیں نہیں ہوتی ہیں، جس کے پاس زمینیں نہیں ہیں وہ کون سا کاغذات پیش کریں گے؟ ہمارے ملک کے جو آدیواسی ہیں، جو بنجارے ہیں، وہ کون سا ڈاکومنٹ پیش کریں گے، وہ کون سا دستاویز دکھائیں گے؟ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس قانون کے اندر ہمیں کہیں سے کہیں تک کوئی اچھائی کا پہلو نظر نہیں آتا ہے، اس لیے ہم اس کا وروଧ کرتے ہیں، ہم اس لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور جب تک اس قانون کو واپس نہیں لے لیا جاتا تب تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ اس بھارت کے سمویدھان نے ہم کو جو حقوق دیے ہیں
جب تک ہم کو ہمارا حقوق نہیں مل جاتا ہم اس کے لیے لڑتے رہتے ہیں، لڑتے رہیں گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جنگ آزادی کے بعد بھارت کے بٹوارے میں جب ہمارے باپ دادا اپنے کاندھے پر اپنے سر پر گٹھی اٹھائے ہوئے اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو مولانا آزاد نے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے کہا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، یہ تمہارا ملک ہندوستان ہے، تمہارے بزرگوں نے اپنے خون سے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، تم کہاں جا رہے ہو، تمہارے اجداد کی قبریں ہیں یہاں، یہ جامع مسجد کے مینار تمہیں پکار رہے ہیں، یہ گنگا جمنا کا پانی تمہیں آواز دے رہا ہے، کبھی اسی پانی سے تمہارے بزرگوں نے وضو کیا تھا، یہی نمازیں پڑھی تھی۔ لیکن ہمارے باپ دادا نے سوچا تھا کہ 70 سال کا یہ بوڑھا شخص اس عمر میں بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے، لیکن زیادہ دیر تک اپنی ان باتوں پر شاید عمل نہیں کر پائے گا۔ ہمارے اسلاف آگے بڑھے، مہاتما گاندھی اپنی لاٹھی لے کر کھڑے ہوئے تھے، مہاتما گاندھی نے کہا تھا تم کہاں جا رہے ہو، یہ تمہارا ملک ہندوستان ہے، یہ تمہارا ملک ہے، یہ تمہارا بھارت ہے، تمہارے بزرگوں نے اپنی قربانی پیش کر کے دیش کو آزاد کرایا ہے، تم کہیں مت جاؤ، جب تک میں زندہ ہوں تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا تھا گاندھی جی جب آپ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تو ہماری حفاظت کس طرح کریں گے۔ ہمارے اسلاف آگے بڑھ گئے تھے، جواہر لال نہرو کھڑے ہوئے تھے، بھارت کا سنویدھان لیے ہوئے، نہرو جی نے کہا تھا تم رکو تم کہیں مت جاؤ، یہ دیکھو یہ بھارت کا سنویدھان تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہمارے بزرگوں نے پوچھا تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو نہرو جی نے کہا تھا سیکولرزم، سوشلزم اینڈ ڈیموکریسی۔ دوستو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مہاتما گاندھی کے وعدوں کی بنیاد پر ہندوستان میں نہیں رکے تھے، ہم مولانا آزاد کی خوبصورت تحریر کی بنیاد پر ہندوستان میں نہیں رکے تھے، بلکہ اس سنویدھان نے ہم کو جو حقوق دیے ہیں ہم اس حقوق کی بنیاد پر ہندوستان میں رکے تھے۔ اور جب تک دوستوں یہ بھارت کا سنویدھان باقی ہے، مخالف ہوائیں آتی رہیں گی اور چلی جائیں گی، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن آج اس سنویدھان کو پر حملہ ہو رہا ہے، اس سنویدھان کے ساتھ آج چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے ہمارا اور آپ سب کا یہ فریضہ ہے کہ اس سنویدھان کی حفاظت کریں۔ دوستو اس ملک سے ہمارا اتنا جذباتی رشتہ ہے، ہم اس ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس وطن کا اتنا احترام ہمارے دلوں میں ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس ملک سے ہم کو نہیں نکال سکتی ہے۔ ہم یہی پیدا ہوئے ہیں، ہم یہی مریں گے اور یہی دفن بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو کچھ بھی ہمارے ساتھ سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جے ہو فاؤنڈیشن کے صدر محترم افروز ملک صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنگ آزادی میں تمام شعراء کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے شعراء کا اہم کردار ہوا کرتا تھا۔ آزادی میں دیش کے شاعروں نے انقلاب برپا کر دیا تھا۔ ہمارے دیش کے شاعروں میں چاہے وہ رام پرساد بسمل ہو، چاہے